السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں نصیر اعظمی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں زینبیہ چینل پر۔ مجالس ترحیم کا جو سلسلہ روزانہ پیش کیا جا رہا ہے، اسی سلسلے کی کڑی آج کی یہ مجلس ہے۔ آپ کے علم میں ہے زینبیہ چینل جو 24 گھنٹہ آپ کے خدمات میں حاضر ہے۔ ہم نے اس زمانے میں جب ہر شخص اپنی اپنی جگہ پریشانیوں کا شکار ہے، اور بالخصوص موالیان عطرت اطہار اور عزاداران شہدائے کربلا علیہ السلام اپنی اپنی جگہ اس فکر میں مبتلا ہیں کہ کیا ہم مجلسوں سے محروم رہ جائیں گے۔ زینبیہ چینل نے اسی پریشانی کے حل کے طور پر یہ کوشش کی کہ ہم آپ کی خدمت میں روزانہ مجالس ترحیم کا سلسلہ رکھیں گے۔ چنانچہ وہ حضرات کہ جو اپنے مرحومین کے لیے سویوم کی مجالس، چہلم کی مجالس، 10ویں اور 20ویں کی مجالس اور مجلس ترحیم کروانا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں براہ راست نشر کر رہے ہیں۔ روزانہ ہمارا یہ پروگرام شب میں 8:30 بجے سے 9:30 بجے تک پیش کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس حوالے سے ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی ممتاز شخصیتوں کو اور انتہائی معتبر اور مقتدر علماء اعلام کو آپ کے حوالے کیا۔ قبل مجالس پیشخانی کا سلسلہ بھی رہتا ہے، جس میں الحمدللہ مایہ ناز شعراء ذوی احترام نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے آج کی یہ مجلس ہے جو زینبیہ چینل پر براہ راست نشر کی جا رہی ہے۔ آپ ہمارے اس پروگرام کو ابھی ہماری ویب سائٹ ہے www.zenaviyachannel.in، اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹہ ہمارا چینل آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ڈیلی موشنز کے اوپر آپ جیسے چاہیں زینبیہ چینل کو دیکھ سکتے ہیں اور سماعت کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کی یہ مجلس ترحیم ایک انتہائی مومنہ، عبادت گزار، پابند دین و شریعت و صوم و صلات اور بالخصوص خلیق، خوش مزاج خانوادے کی بزرگ شخصیت، جس کے گزر جانے سے پورا خاندان سوگوار ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اب والدین کے لیے ان کے گزر جانے کے بعد صرف ایصال ثواب ہی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ایصال ثواب کے لیے بہترین تذکرہ ذکر محمد و آل محمد کا قیام ہے۔ ایک ایسی مومنہ کہ جو اس دنیا سے گئی تو ہے مگر اپنے پیچھے دو بہترین عالم دین کو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس وقت تمام افراد خاندان اور مومنین اس مجلس کو سماعت کر رہے ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین الحاج مولانا سید امام حیدر زیدی صاحب قبلہ اور برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید انتظام حیدر زیدی صاحبان کا وجود ماں کی پاک دامنی اور بلند مرتبت ہونے کا بین ثبوت ہے۔ میں مجلس اعزا کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان انتہائی محترم شاعر اہل بیت عزت مآب جناب ظفر عباس ظفر صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ انتہائی مشہور و معروف مداح اہل بیت جناب شجاعت زیدی صاحب بھی ہم سے جڑ چکے ہیں۔ ہم ان دونوں شعراء کرام کا بھی استقبال کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز مجلس میں منظوم نذران عقیدت پیش کیا جائے گا، اس کے بعد خطیب مجلس حاضر ہو جائیں گے۔ میں شاعر اہل بیت جناب ظفر عباس ظفر کا استقبال کرنا چاہتا ہوں ان اشعار کے ساتھ: جو اب نہ مل سکے گی وہ نعمت چلی گئی، جو اب نہ مل سکے گی
وہ نعمت چلی گئی، ماں کیا گئی کہ قدموں سے جنت چلی گئی۔ جو اب نہ مل سکے گی وہ نعمت چلی گئی، ماں کیا گئی کہ قدموں سے جنت چلی گئی۔ بچے ہیں بدحواس یتیمی کی دھوپ میں، بچے ہیں بدحواس یتیمی کی دھوپ میں، جو سر پہ سائبان تھی وہ چھت چلی گئی، جو سر پہ سائبان تھی وہ چھت چلی گئی۔ جس کی دعائیں کرتی تھیں بچوں کو سربلند، جس کی دعائیں رکھتی تھیں بچوں کو سربلند، وہ کامیابیوں کی ضمانت چلی گئی۔ جس کی دعائیں رکھتی تھیں بچوں کو سربلند، وہ کامیابیوں کی ضمانت چلی گئی۔ اور ممتا سے جس کی شان کریمی تھی آشکار، شعر سماعت فرما لیں، ممتا سے جس کی شان کریمی تھی آشکار، وہ شاہکار صنعت قدرت چلی گئی۔ ممتا سے جس کی شان کریمی تھی آشکار، وہ شاہکار صنعت قدرت چلی گئی۔ جو اب نہ مل سکے گی وہ نعمت چلی گئی، ماں کیا گئی کہ قدموں سے جنت چلی۔ آئیے حضرات، میں اشعار کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں اپنے عزیز ترین دوست، اپنے بھائی، اپنے ساتھی محترم جناب ظفر عباس ظفر صاحب کا کہ وہ تشریف لائیں اور منظوم نذران عقیدت سے اس مجلس کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ اب تمام حضرات سے التماس ہے ظفر عباس ظفر کے استقبال میں بآواز بلند صلوات ارشاد فرما دیں۔ جی شکریہ نصیر اعظمی صاحب، اور میں سلام پیش کرتا ہوں تمام مومنین کی خدمت میں اور تحفہ عالی مدد۔ میں شکر گزار ہوں قبلہ خطیب اہل بیت اور ہماری کینیڈا کی رونق مولانا امام حیدر صاحب کا کہ اس عبادت میں شریک کیا، اور بلا تاخیر ماں کے حوالے سے دو تین اشعار اور اس کے بعد ایک اور کلام ماں کے حوالے ہی سے بہت تیزی کے ساتھ پیش کروں گا، کیونکہ اس سے متصل ایک اور مجلس ہے جس سے قبلہ نہیں خطاب کرنا ہے، امام حیدر زیدی صاحب نہیں خطاب کرنا ہے۔ تو میں پیش کر رہا ہوں قبلہ کی اجازت سے، نصیر بھائی آپ کی اجازت سے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بسم اللہ اور انشاءاللہ جی، بچوں کے گرد رد بلا کا حصار ہے، بچوں کے گرد بلا کا حصار ہے، ماں تپتی دھوپ میں شجر سایہ دار ہے، ماں تپتی دھوپ میں شجر سایہ دار ہے، ماں کے بغیر پرورش طفل ہے عذاب، ماں کے بغیر پرورش طفل ہے عذاب، ماں اس لیے عطیہ پروردگار ہے، سبحان اللہ سبحان ماں اس لیے عطیہ پروردگار ہے، گر ماں کا دم نہیں تو کہاں لطف زندگی، ماں کے وجود ہی سے تو گھر کا نکھار ہے، وہ ماں تھی جو تڑپتی تھی گھر میں میرے بغیر، جن ماں کے بچے پردیس میں ان کے خیالات کی عکاسی کر رہا ہوں، وہ ماں تھی جو تڑپتی تھی گھر میں میرے بغیر، اب سوچتا ہوں کہ اس کو
میرا انتظار ہے، اللہ اب سوچتا ہوں کس کو میرا انتظار ہے، دنیا میں جب رہی نا حسین و حسن کی ماں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دنیا میں جب رہی نا حسین و حسن کی ماں، پھر موت پر جہاں میں کسے اختیار ہے، کیا کہنا، واہ واہ واہ، ماں تپتی دھوپ میں شجر سایہ دار ہے. بس ماں کے حوالے سے کیا کہنا ظفر بھائی، جزاک سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ. جزاک اللہ ظفر بھائی، جزاک اللہ. ایک کلام سے اور بس 2-3 اشعار پیش کر رہا ہوں. ارشاد علی، بسم اللہ. نسلوں کو جو پروان چڑھاتی ہے وہ ماں ہے، چڑھاتی ہے وہ ماں ہے، نسلوں کو جو پروان چڑھاتی ہے وہ ماں ہے، گھر کو جو گلستان کیا کہنا، واہ، بناتی ہے وہ ماں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ننھی سی کلائی کو محبت سے پکڑ کر، ننھی سی کلائی کو محبت سے پکڑ کر، جو پہلے پہل چلنا سکھاتی ہے وہ ماں ہے، کیا کہنا، ہے وہ ماں ہے، نسلوں کو جو سبحان اللہ. پروان شب ہوتے ہی آغوش کو گہوارا بنا کر، جو نام علی ہم کو سناتی ہے وہ ماں ہے، نسلوں کو جو پروان سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تہواروں پہ خود اپنی ضرورت کو مٹا کر، ہر بچے کے جو ناز اٹھاتی ہے وہ ماں ہے، نسلوں کو جو پروان بس 2-3 اشعار مسلسل پیش کر رہا ہوں. دکھ پاتی ہے گر اپنی ہی اولاد کے ہاتھوں، پھر بھی جو کلیجے سے لگاتی ہے وہ ماں ہے، نسلوں کو جو پروان مشکل میں سبھی ساتھ اگر چھوڑ بھی جائے، ہمت کوئی ایسے میں بڑھاتی ہے وہ ماں ہے، کیا کہنا، واہ واہ، ہے، اب بالوں سے زمین جھاڑ کے رنگ میں شب عاشور، مظلوم کا جو سوگ مناتی ہے وہ ماں ہے، یاد علی اصغر کو لگائے ہوئے دل سے
जो धूप में दिन अपने बिताती है वो माँ है, रोमाल में रखने को आजादारों के आंसू, हर मजलिस सरवर में जो आती है वो माँ है, दिल रो के मुसलसल यही कहता है ज़फ़र का, हर लम्हे हमें याद जो आती है वो माँ है, नस्लों को जो परवाह। जीते रहे ज़फर भाई, जीते रहे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका ज़फर भाई। अभी आप चले जाएंगे। ज़फर भाई ने इस वक्त नाज़रीन माँ के हवाले से जो बेहतरीन अशआर पेश किए वो यकीनन उनकी इल्मी सलाहियतों का और बुलंद फिक्री का एक नमूना और शाहकार थे। हम सब मोहतरम जनाब ज़फ़र अब्बास ज़फ़र के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया। नाज़रीन, मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ जनाब शुजात ज़ैदी साहब से इस वक्त दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी खूबसूरत और पुरसोज आवाज़ में बारगाही इत्तहार में खराज अक़ीदत पेश फरमाएं। एक मैं इजाज़त चाहता हूँ, 1 मिनट बोल दूँ तो शुजात ज़ैदी साहब के बारे में कि ये हसन अली साहब के भतीजे हैं और पहली बार ये आए हैं ज़नीबे चैनल पे, और कनाडा में काफ़ी नौखानी के एतबार से काफ़ी खिदमात हैं इनकी पिछले 15-20 साल से। तो हमने कहा कि आपको अपने लोग मुल्क इंतहाई शुक्रगुजार हैं जनाब शुजात ज़ैदी साहब के, तो उन्होंने हमें इस वक्त मौका दिया और बिलखुसूस हम मौलाना के शुक्रगुजार हैं कि मौलाना के तुफैल में हमें शुजात ज़ैदी साहब से मुलाकात का शरफ हासिल हो रहा है। और हसन अली भाई को हम लोग सुनते रहते हैं, आज शुजात भाई को बराह रास्त सुनने का मौका मिल रहा है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि नारे सलवात के जरिए इस्तकबाल फरमाएं जनाब शुजात। शुक्रिया अदा करता हूँ क़िबला इमाम हैदर ज़ैदी साहब का। हमेशा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और हमेशा मेरे लिए तहसीन आमेज़ अल्फाज जो है मेरे लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज की मजलिस में मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं एक बहुत अजीम माँ की चश्माई की मजलिस में ये सलाम पढ़ रहा हूँ, और ये सलाम भी नसीर आज़मी साहब आपका है, और शुक्रिया अदा करता हूँ मैं ज़रा आपका भी। तो आपकी इजाज़त से, क़िबला की इजाज़त से, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब नहीं मिलता किसी सूरत सकूने क़ल्बो जान, जब नहीं मिलता किसी सूरत सकूने क़ल्बो जान, गोद बन जाती है माँ की मस्कने अमनो अमान, इस शरफ में बाप से भी 2 कदम आगे है माँ। माँ वो है ज़ेरे कदम जिस के है बच्चों की जिना, सच है अपनी माँ से जिस बच्चे को जितना प्यार है, दर हकीकत खुद का इतना ही वो हकदार है। माना हो फिर क्या मिले लुत्फ़
بہار زندگی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں سکھائے تب کوئی سی کہ شعار زندگی، ماں سوارے پھر سجیلے لو نہار زندگی، اصل میں ماں ہی تو ہے پروردگار زندگی، کر گئی کردار سے ثابت یہ خاتون جنا، دے اگر شفقت تو بیٹی باپ کی بنتی ہے ماں، سبحان اللہ۔ بے بصیرت کیا سمجھ پا اے بھلا ماں کا وقار، ہوتی ہے ماں باعث صد نازش و صد افتخار، پڑھتا ہے قرآن بھی ماں کا قصیدہ بار بار، ماں کا سایہ اصل میں ہے رحمت پروردگار، ذی شرف ذی حیثیت ذی رتبہ ذی شان کہہ دیا، ایک بیٹی تھی پیغمبر نے جسے ماں کہہ دیا، ایک بیٹی تھی پیغمبر نے جسے ماں کہہ دیا، مصطفیٰ کہتے نہیں میں حبیہا بے سبب، فاطمہ نے باپ کو دی ماں کی شفقت روز و شب، سیدہ صدیقہ زہرا طاہرہ عذرا لقب، ایسی دختر زوجہ ایسی ماں تھی ایسی دختر ایسی زوجہ ایسی ماں تب تھی ناب، دہر میں ہم رتبہ خیراں دہر میں ہم رتبہ خیر النساء ممکن نہیں، ساری دنیا میں جواب فاطمہ ممکن نہیں، ہاں مگر جس دم زمانے سے گزر جاتی ہے ماں، ہر در و دیوار کو مغموم کر جاتی ہے ماں، کاسے بینا میں کتنے اشک بھر جاتی ہے ماں، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، لوگ کہتے ہیں کہ رو کر چین بچے پائیں گے، ان کو یہ غم ہے کہ اب بن ماں کے ہم کہلائیں گے،
ہم نصیبوں کو نہ ملتا کوئی چارہ صبر کا، سامنے ہوتا نگر ان کے غم کرب و بلا، اے نصیر اب کربلا والوں کا دے کر واسطہ، کریے معبود حقیقی سے بس اتنی سی دعا، مرنے والی کو جوارے بنت پیغمبر ملے، خلد میں اس کو جگہ لا سے اعلیٰ تر ملے، جب نہیں ملتا کسی صورت سکون قلب و جان۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے محترم شجاعت بھائی، جزاک اللہ، جیتے رہیں۔ نصیر بھائی آپ کا بہت شکریہ، بہت زبردست کلام تھا، جو انتہائی پرسوز آواز میں ماں کے حوالے سے ایک مکمل نظم پیش فرما رہے تھے۔ آئیے حضرات، اب خطیب مجلس کی خدمت میں حاضری سے قبل میں آپ تمام حضرات سے درخواست گزار ہوں کہ ایک بار مل جل کر کے مرحومہ و مغفورہ اختر النساء بنت سید علی منظر مرحوم کی روح کو ہدیہ فرما دیں سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ ناظرین آئیے، قبل اس کے کہ خطیب مجلس کو میں زحمت دوں، اعلان کر دوں انشاءاللہ کل بھی اس سلسلے کی مجلس آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ کل کی مجلس ایک انتہائی محترم عالم دین حجت اسلام علی جناب مولانا سید حسن مہدی صاحب قبلہ وائز خطیب پوری علی اللہ مقامہ کے برسی کے سلسلے کی منعقد ہو رہی ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے جانشین سرکار عالی جواد العلماء حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد عقیل حسینی صاحب قبلہ، جو بنارس سے اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے اس مجلس میں بھی شرکت کی گزارش ہے۔ میں اب بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں برادر محترم عزت مآب علی جناب حجت الاسلام والمسلمین الحاج مولانا سید امام حیدر زیدی صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز منبر ہوں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ آپ تمام حضرات مولانا کے استقبال میں باواز بلند صلوات ارشاد فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں اور اپنے برادر عزیز مولانا و شاعر اہل بیت جناب نصیر اعظمی صاحب کی خدمت میں اور زینبیہ چینل کے جو بھی کارکنان اور جو اس کے روح رواں ہیں، جاوید رضوی صاحب اور تمام ٹیم جو محنت سے کام کرتی ہے، ان کی خدمت میں اور تمام اپنے جو بھی اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور خدا سے دعا ہے کہ خداوند عالم آپ تمام حضرات کو جو اس پروگرام میں شریک ہوئے، ظفر عباس ظفر صاحب، شجاعت رضا زیدی صاحب اور نصیر اعظمی صاحب اور جو بھی اس کے پیچھے زینبیہ چینل پہ کارکنان تشریف فرما ہیں، ان کو خداوند عالم ہر بلا سے محفوظ رکھے اور جن کی
مائیں زندہ ہیں ان کی ماؤں کا سایہ ان کے سروں پر قائم رکھے، اور جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں ہیں پروردگار ان کی ماؤں کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ میں تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، ظفر عباس ظفر صاحب کا، شجاعت العزیز صاحب کا، اور زینبیہ چینل کا، اور نصیر اعظمی صاحب کا بھی، کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، اور بہت شارٹ ٹائم میں ہم نے جو ہے وہ التماس کیا تھا، تو نصیر اعظمی صاحب کو اللہ سلامت رکھے، انہوں نے ہمیں وقت دیا کہ اپنی والدہ کی مجلس آن لائن کر سکیں۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے دونوں برادران مولانا انتظام حیدر صاحب اور ضامن عباس اور تمام فیملی کی طرف سے آپ کا، زینبیہ چینل کا، نصیر اعظمی صاحب کا، شجاعت صاحب کا، ظفر عباس ظفر کا شکر گزار ہوں کہ خداوند عالم تمام حضرات کو اس کرونا کے مرض سے اور تمام وبا سے جسے محفوظ فرمائے اور ہمیں توفیق عبادت دے، اور اس مجلس کو قبول کرے، اور ہماری والدہ کو درجات کو بلند کرے، اور ان کو جوار معصوم جگہ عنایت فرمائے، ان تمام امام کی ظہور میں تعجیل فرمائے۔ تمام تمنا کے لیے مل جل کر باواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خداوند عالم کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے مذہب پر رکھا ہے کہ جس مذہب میں مرنے کے باوجود، موت کے باوجود رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں، رشتے قائم رہتے ہیں۔ آج اگر مرنے والے کا رشتہ قائم نہ ہوتا تو ایصال ثواب کا تصور نہ ہوتا۔ میں نے پچھلی مجالس میں بات کہی ہے کہ موت نفس کو آتی ہے، روح اور جسم کو موت نہیں آتی۔ نفس ایک ایسا سسٹم ہے جو موت اور جسم اور روح کے درمیان میں ایک رابطہ ہے، جسے خداوند عالم اپنے حکم سے ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لہذا نفس کو موت آتی ہے، شعور، سمجھنا، بولنا، باتیں کرنا، کھانا پینا، احساسات کی صلاحیت کو خدا ہمارے درمیان سے ختم کر لیتا ہے، لیکن وہ زندہ ہوتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت پہ مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ شمار نہ کرو، بلکہ اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہوتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لہذا ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں، ہم جو یہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اپنے مرنے والے کو مردہ نہیں سمجھتے۔ مردہ وہ ہیں جو اہل بیت کی محبت پہ نہ مریں، مردہ وہ ہیں جو اہل بیت کے بغض میں مریں، چونکہ پھر ان کے لیے کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ جو اہل بیت کی محبت پہ مرتے ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا دم بھرتے ہیں، جو ان کی اطاعت کو اپنا فخر سمجھتے ہیں، اپنا زیور سمجھتے ہیں، اپنی زندگی سمجھتے ہیں، انہیں خداوند عالم مرنے کے بعد بھی زندگی عطا کرتا ہے۔ ہمارے والدہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور بہرحال بہت سے مسائل تھے، لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت نہیں ہے، اگلی مجلس بھی فوراً ابھی پڑھنا ہے، تو چند باتیں اس ماہ کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ خداوند عالم نے اس معاشرے کو اگر کوئی مرکزی کردار جس رشتے کو دیا ہے، جس ذات کو دیا ہے، اس کا نام ماں ہے۔ اسی لیے عربی میں ماں کو کہتے ہیں۔ کے معنی کیا ہیں؟ آپ دیکھیں قرآن مجید نے لفظ کو استعمال کیا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے تم پر کتاب نازل کیا رسول، فیہ آیات محکمات، جس میں محکم آیتیں ہیں۔ محکم کا ہنا الکتاب، وہ کتاب کا مرکز ہیں، وہ کتاب کا پلر ہیں۔ یعنی جو کے معنی ہوتے ہیں، مثال کے طور پر، اور علماء نے مثال دیا ہے، چکی میں جو کھونٹی ہوتی ہے، جب کھونٹی پکڑ کے چکی کو چلاتے ہیں، آج کے بچے شاید اس دلیل کو نہ سمجھ سکیں، اسے کہا جاتا ہے۔ یعنی جو معاشرے کو چلائے وہ ہوتی ہے، جو معاشرے کو سنوارے، جو معاشرے کو
جسے کہتے ہیں کہ بہترین اولادیں عطا فرمائے، اسے کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ماں کو لفظ سے پکارا ہے خود قرآن مجید نے، جیسے آپ دیکھیں کہا ہے والمسیح ابن مریم وامہ، اور مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم کہا ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور بھی کہنا چاہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فاطمہ سے کیسے نسل چلی ہے، تو مریم سے نسل کیسے چلی عیسیٰ کی، جبکہ مریم کو کہا ہے ابن مریم، یعنی ابن کا لفظ لیا ہے یہاں پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد کر دیا کہ ماں کی طرف سے ہی نسل چل سکتی ہے اور ماں سے رشتہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ دوسرے آپ اگر قرآن مجید میں دیکھیں تو ماں کو جو مرتبہ خداوند عالم نے دیا ہے وہ شاید کسی کو نہیں دیا ہے، کہ آدم کو بغیر ماں باپ کے خلق کیا، عیسیٰ کو بغیر ماں باپ کے خلق کر سکتا تھا۔ عیسیٰ کو باپ سے محروم کیا ہے، ماں سے محروم نہیں کیا ہے۔ ماں کو جو اللہ، وہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ جو اللہ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، وہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ لہذا خداوند عالم نے باپ کے رشتے سے، باپ کی شفقت سے جناب عیسیٰ کو محروم تو کیا، لیکن ماں کی ممتا سے محروم نہ کیا، اس لیے کہ ماں وہ ہے جسے سلیقہ سے یہ واقعہ بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ دنیا سمجھے کہ ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ قرآن مجید ماں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور ہم نے وحی کیا عیسیٰ کی ماں کی طرف، اور ہم نے وحی کیا موسیٰ کی ماں کی طرف۔ یعنی یہ جو ماں کا تذکرہ بار بار قرآن مجید میں آ رہا ہے، یہ کیوں آ رہا ہے؟ تاکہ لوگ ماں کی عظمت کو محسوس کریں۔ اس کے بعد دوسرا رسول اللہ نے مرتبہ کیا دیا ہے؟ رسول اللہ نے مرتبہ یہ دیا ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کوئی اور رشتہ نہ دیا، کیا کہا؟ اپنے باپ کی ماں ہے۔ یعنی کہہ سکتے تھے کہ اپنے باپ کی لخت جگر ہے، کہہ سکتے تھے اپنے باپ کی روح ہے، کہہ سکتے تھے اپنے باپ کا جسے کہتے ہیں مرکز ہے، کوئی بھی لفظ لا سکتے تھے، لیکن یہاں پر عجیب بات کہی ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ یہاں پہ ماں سے مراد لفظ ماں نہیں ہے، وہ تسلسل والا ماں نہیں، ماں سے مراد یہاں پہ کردار ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسی بیٹی جو اس طرح کا کردار پیش کر دے کہ خود باپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ واقعاً، اور آپ دیکھیں کیوں کہا تھا رسول اللہ نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو کہ یہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ نہیں، ماں جو ہوتی ہے شفقت کرتی ہے، ماں جو ہوتی ہے دل جب ڈھارس دیتی ہے، ماں ایک سہارا ہوتی ہے، اللہ اکبر، ماں ایک سایہ ہوتی ہے۔ یہاں پہ شاید رسول اللہ نے اشارہ کر دیا ہو، یہ شاید کہہ دیا ہو، شاید ان کا کہنے کا مقصد ہو، تو خدا کا رسول جانتا ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا، لیکن میری سمجھ میں آتا ہے کہ نہ سایہ رکھنے والا رسول اگر اپنے لیے کسی کو سایہ بنا رہا ہے، اس سائے کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد محمد محمد۔ لہذا کہا کہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن مجید میں ذرا ایک صلوات پڑھیں تو میں کچھ آیتیں قرآن مجید کی سنائے دیتا ہوں، جس میں خداوند عالم اشارہ کر رہا ہے کہ جناب موسیٰ کے واقعے کی طرف، اذ اوحینا الی امک ما یوحا، اور ہم نے ماں کو موسیٰ کی، اب یہاں پر آپ دیکھیں خداوند عالم احسان جتا رہا ہے جناب موسیٰ پر، وقال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اور اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ ہم نے تمہارے اس سوالات کو، اس دعا کو منظور کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ لقد مننا علیک مرۃ اخری، اور ہم نے تمہاری اس درخواست کو قبول کر کے ہم نے تم پر دوسری بار احسان کیا ہے۔ پہلا احسان کیا تھا؟ اذ اوحینا الی امک ما یوحا، اور احسان وہ تھا کہ ہم نے تمہاری ماں کے اوپر وحی کیا تھا جو کچھ وحی کرنا تھا۔ ان اقذف فیہ فی التابوت فاقذف فیہ فالیم فلیلقہ الیم بالساحل، اور تابوت کو رکھ دے۔ جناب موسیٰ کا واقعہ بیان کر رہا ہے خداوند اعظم، تابوت کو دریا میں ڈال دو اور وہ ساحل سے لگ جائے گا۔ آگے کہتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے موسیٰ کی طرف سے لوگوں میں محبت ڈال دیا تھا کہ جو بھی موسیٰ کو دیکھے گا محبت سے دیکھے گا۔ یہاں پہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ محبت لوگوں کے دل میں خدا ڈالتا ہے، محبت کسی کا قرضہ نہیں ہے، محبت کسی کی میراث نہیں ہے۔ یعنی یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے، آج بھی آیت موجود ہے
اشارے ہیں قرآن مجید میں، بار بار مجالس میں اکثر کہا ہے کہ قرآن مجید میں اشارے ہیں، نہ جانے کتنے اشارے کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے اپنی طرف سے ان لوگوں اے موسیٰ تمہاری محبت لوگوں میں ڈال دی، لِنُثْنَ عَلَىٰ عَيْنِي، جو بھی تم کو خاص نگاہ سے دیکھتا تھا وہ تم سے محبت کرنے لگتا تھا۔ یہاں پہ جو میسج ہے وہ یہ کہ محبت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اب جو لوگ بھی اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں، یہ ان کا اجر ہے یا ان کے اعمال کا اجر ہے یا ان کے والدین کے اعمال کا اجر ہے کہ ان کی اولادیں اہل بیت سے محبت کرتی ہیں۔ اور محبت کا دعویٰ صرف زبان سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب تک محبت زبان سے نکل کر آپ کے وجود میں نہ آئے، آپ کے عمل میں نہ آئے، تب تک محبت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے قانون سے محبت کرنا چاہیے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے محبت کرنا چاہیے، رسول کے بتائے ہوئے راستے سے محبت کرنا چاہیے۔ اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے بتائے ہوئے راستوں پر محبت کرنا چاہیے کہ جو کہہ دیا اسے آنکھ بند کر کے مان لیا جائے اور ماننے میں خوشی کا اظہار کیا جائے۔ یعنی جب ہم اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پڑھیں تو ہمیں خوشی کا اظہار ہو، جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی نصیحت پہ عمل کریں تو ہمیں سکون ملے، ہمیں خوشی ملے۔ یہ محبت کی طرف خداوند عالم اشارہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ آئیے، اللہ نے ماں کا مرتبہ بیان کیا، اس کے بعد رسول اللہ نے ماں کا مرتبہ بیان کیا، اور آپ دیکھیں کہ ایک ماں اور تاریخ میں آئی۔ وہ ماں کیا تھی؟ اگر کسی کو اولاد عطا ہو جاتی ہے، صرف اولاد ہونا ماں کا رشتہ تو ظاہر کرتا ہے، ماں کا کردار ظاہر نہیں کرتا ہے۔ آپ تاریخ میں دیکھیں، بڑی عجیب سی بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اگر بچہ با ادب رہا ہے، با کردار رہا ہے، تب بھی ماں کا تعارف کرایا گیا، لیکن اگر بچہ بد کردار رہا ہے، بچہ دشمن اہل بیت رہا ہے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ امام حسین نے بھی مروان سے کہا تھا جا، اور حر سے بھی کہا تھا جا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے گی۔ یعنی ماں کو اہل بیت، اور مروان سے کہا تھا کہ اے قبیلے کی آوارہ ماں کی اولاد، یعنی یہ جو ماں کا تعارف بار بار کیا ہو۔ جناب امام حسن علیہ السلام نے بھی ایک مقام پہ کہا تھا کہ اپنی ماں کا نام اگر تو لے سکتا ہے تو کھلے میں لے لے، بتا دے، اعلان کر دے اپنی ماں کا، اور ماں سے تعارف کرایا جائے گا۔ پھر رسول اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے دل میں میرے علی کی محبت کی ٹھنڈک محسوس ہو تو باپ کو نہیں، ماں کو دعا دینا۔ اللہ اکبر! یعنی ماں کا کردار اتنا عظیم بتایا ہے کہ بچے کی ادائیں، بچے کی حرکتیں، بچے کا اخلاق، بچے کا کردار اگر دیکھنا ہے تو ماں کو دیکھو۔ یعنی کیا کہا؟ اگر تمہارے دل میں امیر المومنین علیہ السلام کی فضائل کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ان کے ذکر اور ان کی محبت کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، تو اپنی ماں کو دعا دو۔ ماں کا کردار جوڑا ہے علی کی ولایت سے، ماں کے کردار کو جوڑا ہے علی کے فضائل سے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ماں اگر صحیح سے تربیت کر دے تو بچہ بڑا عظیم ہو جاتا ہے، بچہ بہت، جسے کہتے ہیں کہ معاشرے کو بھی ایک نعمت عطا ہوتی ہے اور معاشرے کو بہت کچھ نوازتا ہے۔ اس کے بعد ایک مقام اور آتا ہے، ایک ایسی ماں کہ جس کے لیے احسان جتا رہا ہے پروردگار، وہ کون ہے؟ وہ خدیجہ ہے۔ اللہ اکبر! کیا علم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے تمہیں یتیم پایا تو پناہ دیا۔ پھر کہا کہ اور ہم نے تمہیں عائل پایا تو غنی کیا۔ آپ دیکھیں کہ جب کوئی عورت اللہ کی راہ میں قربانی دیتی ہے، جب کوئی خاتون خداوند عالم کی راہ میں قربانی دیتی ہے، تو اسے خداوند عالم ایک اجر کیا دیتا ہے؟ دولت، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں دولت نہیں ملی، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں محل نہیں ملا، نہیں، اللہ تعالیٰ جب کوئی عورت، کوئی خاتون، کوئی مومنہ اللہ کی راہ میں قربانی دے رہی ہوتی ہے، اللہ اسے ایک ایسی اولاد عطا کر دیتا ہے کہ جو اولاد اس کے کردار کو بھی روشن کرتی ہے، اس کی خدمات کو بھی روشن کرتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جناب خدیجہ کی تمام دولت اسلام پر لٹائی گئی۔ جب اسلام پر لٹا دیا تو اللہ نے کہا خدیجہ میں خدا ہوں، میں ہر شے پہ قادر ہوں، میں اس کا اجر تمہیں کیا دوں گا؟ تمہیں دولت کے بدلے دولت نہیں دوں گا، تمہیں محل کے بدلے محل نہ دوں گا، تمہیں ایک ایسی اولاد عطا کر دوں گا، ایک ایسی بیٹی عطا کر دوں گا کہ جس سے نسل چلے گی تو کوثر کہا جائے گا،
यानी दुनिया कितना भी सादात को कत्ल करना चाहे, अल्लाह की जिम्मेदारी यह है कि वो सादात को बाकी रखेगा। इससे कि उसने जनाब खदीजा को, जिसे कहते हैं कि जनाब फातिमा की शक्ल में एक ऐसी औलाद अता कर दी, और इसीलिए कहा जाता है कि जनाब खदीजा की मंजिलत यह है कि जिसके कदमों के नीचे फातिमा की जन्नत है। अल्लाह अकबर। जो जमाना ने जन्नत के की माँ है, जिसके शिफाअत से लोग जन्नत में जाएंगे, जो राजी होगी तो जन्नत मिलना है, उसकी जन्नत कहाँ है? खदीजा के कदमों में है। इससे ज्यादा और अजमत माँ को क्या दिया जा सकता है। और आइए एक और गोशा आपके सामने पेश करता हूं, वो क्या है? मौलाए कायनात जंग खैबर में जब आए हैं, याद रखिएगा, मैं बार बार आपसे बातें कहता हूं और कहता चलूं कि जब भी अहले बैत अलैहिस्सलाम कोई बात कहते हैं तो हमारे मजहब तशय्यो की निगाह में वो जज्बाती नहीं होती है, वो रिश्तेदारी की बना पे नहीं होते हैं, वो इमोशनल कॉल नहीं होता कि हाँ जज्बात में और कहेगा, नहीं, जो कहते हैं वो हकीकत है, जो कहते हैं वो पैगाम है, जो कहते हैं वो इस्लाम की बुनियाद होती है। मौलाए कायनात को हम मासूम समझते हैं। मासूम का मतलब क्या है? जो जज्बात में न बोले, जो मिसाल के तौर पर यूं ही न कह दे, जो कहे वो हकीकत है। क्या कहा था? जब मरहब ने कहा कि अन्नल्लज़ी सम्मतनी उम्मी मरहबा, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है, तो मौलाए कायनात को कहना चाहिए कि मैं अबू तालिब का बेटा हूं। और जंगों में कहा, यहाँ पे क्या कहा? अन्नल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। अल्लाह अकबर। यहाँ पे बड़े उलमा ने बड़ी बारीकी से इस बात को कहा है कि मौला आप बाबुल इल्म थे, आप इल्म लदुन्नी के मालिक थे, आप अरब के तमाम मिजाज को जानते थे। वो जाहिल था, उसने कह दिया, माँ का तारुफ करा दिया। और अरब में जंगों में खासकर मैदान में माँ का तारुफ नहीं होता है, बल्कि बाप से तारुफ कराया जाता है। आपने माँ का तारुफ कराया, क्या कहा? मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। अल्लाह अकबर। क्या अबू तालिब ने नाम हैदर नहीं रखा होगा? दोनों ने मिल के नाम रखा होगा, लेकिन कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। दो पैगाम यहाँ पर आता है। पहला पैगाम यह है कि जो आज हम इस्लाम का दिफा करते हुए, रसूलुल्लाह का दिफा करते हुए बहादुरी के साथ तेरे सामने खड़ा हूं, इन रगों में अगर किसी का खून दौड़ रहा है, उसका नाम फातिमा बिनते असद है, जिसने, आप देखें, मौलाए कायनात इब्न लदुन्नी के मालिक थे, मोजज़े रखते थे, मजहरुल अजायब थे। कह सकते थे मैं मजहरुल अजायब हूं, मोजज़ों का जाहिर करने वाला हूं, लेकिन अगर ये कह देते तो ये सिफत हजरत अली से मखसूस हो जाती, उनके चाहने वालों को माँ का पैगाम न जाता। क्या कहा? मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। कितना इमोशनल जुमला है, कितना इफ्तिखार है मौला अमीर अल मोमिनीन को कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। और हैदर रखा है तो हैदर का मतलब है दुश्मन को पछाड़ देना। यानी आज मैं अपनी माँ की जबान की सदाकत को साबित करूंगा, तुझे पछाड़ के जाऊंगा। अल्लाह अकबर। और यहाँ पर हमारे उस्ताद ने बड़ा अजीम जुमला कहा कि मौला आप बावलिन थे, आपने माँ से तारुफ क्यों कराया खैबर में? कह देते मैं अबू तालिब का बेटा हूँ, कह देते मैं मजहरुल अजायब हूँ, कह देते कि मुझे रसूल ने मदद के लिए बुलाया, कह देते कि मौत और हयात मेरे कब्जे में है, कह देते वापस चला जा, वरना इशारा करूंगा तो मर जाएगा। इसका मतलब यह है कि मौलाए कायनात ये बताना चाहते थे, खैबर में हैदर और मरहब की जंग नहीं थी, दो माँ का किरदार लड़ रहा था। दो माँ का किरदार लड़ रहा था। एक तरफ वो माँ थी जिसका बेटा मरहब था, एक तरफ वो माँ थी जिसका बेटा हैदर था। और बता दिया गया कि बा किरदार माओ की औलाद ही कामयाब होती हैं, बद किरदार माओ की औलादें हमेशा मैदान से फरार अख्तियार करती हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसीलिए आप देखें कि माँ का बड़ा एहतराम है, माँ का बड़ा मकाम है। तीसरा मर्तबा कहाँ मिला? अल्लाह ने मर्तबा दिया, मूसा तुम्हारी माँ पे हमने वही किया, ये तुम पर एहसान था। रसूलुल्लाह ने कहा फातिमा मेरी अपने बाप की माँ है। हजरत अली ने कहा कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा था। चूंकि मेरे पास वक्त नहीं है वरना और भी बातें कहता। इमाम हुसैन ने क्या कहा? इमाम हुसैन ने कहा माँ से कहो कि दुआ करे। आप सोचें कि जो राहिब को 7 औलाद अता कर सकता है, जो अल्लाह के कुन फयकुन का अख्तियार रखता हो, जो जबान से कह दे कि चाहिए तो मिल जाए,
جو زبان سے ادا کر دے تو خدا اسے کر دے. اگر وہ دعا کرتا تو دعا قبول نہ ہوتی. نہیں، ماں سے کہو کہ دعا کرے، جیسا کہ نقل کیا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے. ماں سے کہو کہ دعا کرے. علی اکبر کی ماں سے کہو کہ دعا کریں. کیوں کہا؟ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں پوری ہوتی ہے. اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ تو سوال اور کرتا ہوں اور آپ سے اجازت لیتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا، اللہ نے ماں کے پیر کے نیچے جنت کیوں رکھا، باپ کے پیر کے نیچے جنت کیوں نہیں رکھا؟ یا دونوں کو کہتا کہ والدین کے پیروں کے نیچے جنت ہے، جبکہ اس نے مغفرت میں بھی ربنا اغفر لی ولوالدیّ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہاں پر دیکھیں دونوں کو انکلوڈ کیا ہے کہ ہمارے والدین کو بخش دے، مومنین مومنات کو بخش دے. اسی طرح رحم کر ہمارے والدین پر، جیسے انہوں نے ہمارے اوپر بچپنے میں رحم کیا تھا. لیکن جو جنت کی بات ہے تو کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، باپ کا نام نہیں لیا. مولا نے بڑا عظیم جملہ کہا کہ یاد رکھو، رشتوں میں صرف ماں کا ایک ایسا رشتہ ہے جس میں خداوند عالم نے اپنی رحمانیت کو رکھا ہے. مولا رحمانیت سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ کبھی بھی تم کتنا بھی اس کا بڑا گناہ کر جاؤ، اسے ناراض کر جاؤ، وہ تم سے انتقام نہیں لیتا ہے، وہ تمہیں معاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے. اور اسی طرح سے ایک رشتہ ہے، تم کتنے بھی نالائق ہو جاؤ، تم کتنا بھی ستا لو، لیکن ماں کبھی اپنے بچے سے انتقام نہیں لیتی. ماں کبھی اپنے بچے کو نقصان پہنچانے کا نہیں سوچتی ہے. یہ اللہ کی رحمانیت کا مزاج اگر کسی میں رکھا گیا ہے تو صرف ماں میں رکھا گیا ہے، ورنہ ہر رشتے میں انتقام ہے. باپ بیٹے سے انتقام لیتا ہے، بیٹا باپ سے انتقام لیتا ہے، بھائی بھائی میں انتقام ہے، بھائی بہن میں انتقام ہے، بیوی شوہر میں انتقام ہے. لیکن ماں، بیٹا ماں سے انتقام لے سکتا ہے لیکن ماں بیٹے سے انتقام نہیں لیتی ہے. یہ رحمانیت کا شرف رکھا ہے ماں کی فطرت میں، جس کی بنا پر اللہ جو ہے چونکہ رحمانیت کا مزاج رکھا ہے، لہذا جو بھی اسے ستائے گا اس سے ناراض اس لیے خدا ہوگا کہ یہ معصوم ذات ہے. یہ ایسی معصوم ذات ہے کہ جو کبھی اپنے اولاد کو نقصان پہنچانے کے لیے سوچتی نہیں. یہ کریم ذات ہے ماں کی، لہذا اس کے پیر کے نیچے جنت رکھ دیا ہے، اور اس لیے کہ وہ مزاج رحمانیت رکھتی ہے. دوسری بات کہی گئی کہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. مولا جن کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہوں، اب وہ کیا کریں؟ کیا محروم رہ جائیں گے دعا سے؟ مولا نے کہا نہیں، ہمارے رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں. جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا. ہاں، ڈائریکٹ رشتہ نہیں ہوتا ہے، انڈائریکٹ رشتہ ہوتا ہے. جب تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں تمہیں دعا دے تو ماں کو ایصال ثواب کرو. جب تم ماں کو ایصال ثواب کرتے ہو تو ماں جو ہے وہ اللہ اکبر، یہ جو تمہارا ایصال ثواب ہے ملائکہ خان میں رکھ کے لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد ماں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہ تمہارے فلاں بیٹے نے ایصال ثواب کیا ہے. ماں عالم ارواح میں دعا دیتی ہے. یعنی خداوند عالم نے ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کو، جن کی محبت پہ مرنے والا شہید ہوتا ہے، ماں کی دعا سے محروم نہیں رکھا ہے. جب بھی تم ماں کو ایصال ثواب کرو گے، ماں تمہیں عالم ارواح میں دعا دے گی. اور حسین ابن علی علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں رد نہیں ہوتی ہے، پوری ہوتی ہے. لہذا اگر ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، ایک سایہ دار درخت تھا جس کے نیچے جب انسان تھکتا تھا، جب انسان مصیبت میں آتا تھا تو وہ ماں کے سایہ دار درخت کے نیچے آتا تھا. لیکن ماں کا اس دنیا سے جانا، وجود کا ختم ہونا، ایک سایہ دار درخت کا کٹ جانا ہے. میں ایک دو جملے مصائب کے نہیں پڑھ پاؤں گا بہت زیادہ، چونکہ میں بھی میری والدہ تھیں اور بڑی مومنہ تھیں. آج جو میں ذاکر ہوں، آج جو مجلس پڑھتا ہوں، یا میرا بھائی چھوٹا انتظام صاحب، وہ بھی مولانا ہے، وہ بھی شاعر بھی ہیں، مولا کا شاعر بھی ہے، وہ مجلس بھی پڑھتے ہیں. وہ یہ دونوں بھائی، اگر آج ہم ذاکر ہیں، آج ہم مولا کے فضائل پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم مطمئن ہیں کہ جو میں نے منبر سے پڑھا ہے وہ اللہ رسول کے لیے پڑھا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کے حقوق کا دفاع کیا ہے، بالخصوص فضائل کے معاملے میں. اور ہمیں تو شجاعت صاحب موجود ہیں، کہا ہی جاتا ہے کہ مولانا بس فضائل پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا تو صرف علی علی کرتے ہیں. یہ میری ماں کے خون کی تاثیر ہے، یہ میرے ماں کے شیر کی تاثیر ہے.
اور میری ماں نے کہا تھا کہ ہمارا بیٹا ذاکر بنے گا. لہذا خداوند عالم نے ہماری ماں کی دعا کو قبول کیا. آپ دیکھیں کہ نہ جانے ہماری ماں کا کیا قربانی رہی ہوگی، نہ جانے ہماری ماں کی کیا خدمت رہی ہوگی کہ خداوند عالم نے 2 فرزند ذاکر اہل بیت کے طور پر انہیں عطا کیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں افتخار ہوگا. بس یہی کہہ کے صبر ہوتا ہے کہ جب ماں کی موت کی خبر آئی تھی تو بہت روئے تھے ہم، چونکہ ہم ایک پردیس میں تھے. اور لیکن ایک بات سوچ کے صبر ہو جاتا ہے کہ جب ہم نے اپنے بھائی کو فون کیا، کہنے لگے ہاں کہ جنازہ اٹھا، ہم نے اس کو دیکھا بھی کہ لوگ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اور کافی تعداد میں نماز جنازہ پڑھنے والے تھے. لوگ دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، قبر میں اتارنے والے بھائی موجود تھے ہمارے. لیکن ایک ایسی ماں ہے جس کا جنازہ دھوم سے نہ اٹھا، جس کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھا. جب بھی ہمیں اپنی ماں یاد آئے گی، ہم اس ماں کو یاد کریں گے جس نے خود کہا تھا علی ہمارے جنازے کو شب کی تاریکی میں اٹھانا، ہمارے جنازے کو شب کی تاریکی میں اٹھانا. آیت اللہ میانجی لکھتے ہیں کہ جب قبر کے پاس وہ جنازہ پہنچا ہے اور مولائے کائنات کی آنکھوں میں آنسو تھا، کہتے امام حسن کہتے میرا بابا بہت پریشان تھا. پوچھا بابا کیا بات ہے؟ بچے چھوٹے تھے. کہا بیٹا قبر میں جنازے کو اتارنے کے لیے 2 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جنازہ دیتا ہے قبر میں، ایک جنازہ اتارتا ہے. آئے مظلومیہ بی بی فاطمہ کہ جنازہ دینے والا علی تو موجود تھا، قبر میں کون اترتا؟ کہ قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، ہاتھ کا بلند ہونا تھا، کہا علی میری امانت کو میرے حوالے کرو. یہ سوچ کے صبر ہو جاتا ہے کہ میری ماں کے نماز جنازہ میں لوگ تھے، میری ماں کے جنازے کو شان سے اٹھایا گیا، لیکن میری ماں کی پسلیاں نہیں ٹوٹی تھی، میری ماں کے پہلو شکستہ نہیں تھے. اے حسنین کی ماں کہ حضرت علی یہ کہہ کے روتے تھے کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. امام حسن جب مدینے میں نکلتے تھے اور اگر اس قاتل کو دیکھ لیتے تھے دور سے تو راستہ بدل دیتے تھے. کسی نے پوچھا کیوں راستہ بدل دیتے ہیں؟ کہتے تھے جب بھی میں شخص کو دیکھتا ہوں میری ماں کی فریاد یاد آتی ہے، میری ماں کا تڑپنا یاد آتا ہے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. حضرت محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری سزا کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہماری والدہ کے درجات کو بلند فرما، گناہوں کو بخش دے. اور دوبارہ ہمیں اور ہمارے بھائی بہنوں کو اور ہمارے اعزاء کو سب کو صبر جمیل عطا فرما. اور دوبارہ محمد وآل محمد کے واسطے اس مجلس کو قبول فرما، اس مجلس کا ثواب جو بھی پڑھا گیا ذکر کیا گیا اس کا ثواب میری والدہ اختر النساء بنت سید المنظر کو پہنچا دے اہل بیت کے طفیل میں. حضرت محمد وآل محمد کا واسطہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے اختر النساء بنت سید المنظر کی روح کو اصال فرما دیں.